حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی زندگی کا ہر دن ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کو آدمی نیکیوں سے بھر لے، ایسا نہ ہو کہ آدمی گناہوں سے بھر دے۔ ہماری زندگی کا ہر دن ایک کتاب، ایک ورق ہے، ایک پیج ہے۔ اب اس پیج کو ہمیں اپنی نیکیوں سے بھرنا ہے۔ جب نیا سال شروع ہو جائے تو آدمی سوچے، آدمی بیٹھے کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ وہ ایک شعر ہے نا، ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادا کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ یعنی ہماری عمر سے 1 سال کم ہو گیا تو نادان جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ نیا سال مبارک ہے نہیں تو بدنصیبی کی بات ہے۔ اگر میری عمر 60 سال تھی تو میں 30 سال کا ہو چکا ہوں، اور یہ ایک اور سال میں 31 سال کا ہو چکا ہوں۔ اب میری زندگی کے چند سال بچے ہیں، اور جتنا زیادہ سال آتے رہیں گے میں اپنی موت کے قریب جا رہا ہوں۔ جب ایک آدمی موت کے قریب جا رہا ہے تو اس کو خوشی منانے کا یا مبارکباد دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اور ہماری عمر جو ہے نا اور ہماری زندگی برف کی طرح ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میری زندگی بدلنے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک واقعے سے میری پوری زندگی بدل گئی، میں بزرگ بن گیا، ولی بن گیا۔ کیا کہ ایک آدمی تھا، وہ برف بیچ رہا تھا، برف۔ تو وہ آواز لگا رہا تھا گلیوں میں کہ بھائی میرا سرمایہ لے لو، مجھ پر رحم کرو، میرا سرمایہ لے لو۔ میرے سرمایہ جو ہے وہ دن بہ دن ہر سیکنڈ میں پگھل رہا ہے۔ یعنی وہ برف بیچتا تھا۔ اب برف آدمی دھوپ میں لے کر گھومے گا، دھوپ میں لے کر پھرے گا تو پگھلے گا نہیں، پلے گا۔ اس نے کہا کہ مجھ پر رحم کرو، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو جس طرح اس برف والے کا برف پگھل رہا ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی پگھل رہی ہے موم بتی کی طرح۔ جس طرح ایک کینڈل کو جلاتے ہیں، جب تک جلتی رہے گی تو کینڈل ختم ہوتی رہے گی، تو ہماری زندگی بھی برف کی طرح، کینڈل کی طرح ہے کہ جتنے سال ہوتے رہیں گے ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے موت کے قریب جا رہے ہیں۔ ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ ہماری عمر سے ہر سال 1 سال کم ہو رہا ہے۔ جتنے بھی نئے سال کا کوئی موقع نہیں ہے، جتنے بھی سال آ رہے ہیں تو ہر سال 1 سال کم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں جمع کر لی ہیں جو کل قیامت کے دن جنت کا دروازہ میرے اعمال نامے خوش کرا سکتے ہیں۔ کیا میں نے اپنے اعمال نامے میں وہ نیکیاں جمع کر لی ہے کہ جن اعمالوں کو میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر پیش کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ اعمال نامے میں میں نے ایسے نیک اعمال اپنے نامہ اعمال میں، اپنے رجسٹر میں، اپنے بک میں کچھ ایسی نیکیاں جمع کر لی ہیں کہ جن نیکیوں سے کی وجہ سے میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، میرے لیے منکر نکیر کے سوالات آسان ہو جائے، اور پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے، اور مجھے جنت الفردوس مل جائے، اور بغیر حساب و کتاب کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مجھے حوض کوثر کا پانی مل جائے۔ کیا میرے نامہ اعمال میں ایسے نیک عمل ہے یا نہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ سوچنے کے لیے آدمی کو زندگی میں ہر سال ایک نیا سال آتا ہے، تاکہ آدمی بیٹھ کر یہ سوچے کہ میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائی کی ہیں۔ کیا میں نے اس سال میں بھی حرام کھایا ہے، حرام کمایا ہے، اپنی اولاد کو حرام کھلایا ہے، کہ مجھے اس سال بھی حلال کھانے کی توفیق نہیں ہوئی؟ کہ وہ آدمی فکر کرے کہ کس طرح میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، کہ کس طرح میری نمازوں میں خوشی خضوع آ جائے، کہ میرے اخلاق نبی والے اخلاق بنے نہیں بنے، میرے معاملات صحابہ والے معاملات بنے نہیں بنے، یا میں نے جھوٹ چھوڑا نہیں چھوڑا، دھوکہ چھوڑا نہیں چھوڑا، چوری چھوڑی نہیں چھوڑی، 2 نمبر کا کام کرنا چھوڑا نہیں چھوڑا۔ یہ سب چیز سوچنے کے لیے نیا سال آتا ہے کہ